الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بكسر المزامير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے گر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے گر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے پھر بھی ہم ہر وقت حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے اس لیے کہ جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں جس طرح ہر انسان کی زندگی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف رواں دواں نظر آ رہی ہے اسی طرح زمانہ بھی سمندر ندی اور نالے کے پانی کی طرح باہم رواں دواں نظر آ رہا ہے لیکن ہر زمانہ اپنے ساتھ نئے نئے حالات نئے نئے ایجادات لے کر سامنے آتا ہے آج مختلف سائنسی ایجادات ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے سے بالکل قریب کر دیا ہے آج دنیا اپنی تمام وسعت و مشاہدے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل سمجھتے ہوئے نظر آ رہی ہے آج کے اس مشینی اور سائنسی دور میں انسان نے پتھر کے زمانے سے ایٹم بم کے دور تک ترقی حاصل کر لی آج کا انسان نے سمندر کے تہ میں ڈول ڈال کر اس کو چھاننے کی کوششیں تیز کر دی آج کے انسان نے آٹو اور ریل گاڑیوں سے طیاروں اور خلائی جہازوں تک رسائی حاصل کر لی آج کے انسان نے موم بتی اور چراغوں سے لے کر قمقموں اور سرچ لائٹوں تک ترقی حاصل کر لی آج کے انسان نے زمین سے آگے بڑھ کر چاند ستاروں پر اپنے کمندے ڈالنے شروع کر دی غرض اس زمانے میں سائنس نے ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں اور ایسے ایسے چیزیں تیار کی ہیں کہ جن کو دیکھ کر عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے میرے دوستو حقیقت یہ ہے جہاں ان نئی نئی ایجادات نے انسان کو بام عروج تک پہنچایا ہے اور راہ آسائش کے جو بہتر طریقہ مہیا کیے ہیں وہیں اس نے انسان کو بہت سے تباہ و نقصانات بھی پہنچائے ہیں اس لیے ہر نئی ایجاد کو اپنے لیے آسمانی تحفہ سمجھ کر اس کو اپنے سینے سے لگانے کے بجائے شریعت کی کسوٹی پر اس کو پرکھنا ضروری ہے یاد رکھیے اسلام ایک فطری مذہب ہے اسلام کسی چیز پر نئے اور جدید ہونے کے اعتبار سے کوئی پابندی عائد نہیں کرتا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے کائنات میں اس پورے روئے زمین پر کسی چیز کو غلط اور برا پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا غلط استعمال کرنا یہ غلط ہے مثال کے طور پر مال و دولت بہت اچھی چیز ہے مگر اس کو غلط جگہ سے حاصل کرنا اور غلط جگہوں پر خرچ کرنا یہ غلط ہے اسی طرح یہ ہاتھ بھی بہت اچھی چیز ہے مگر اس کے ذریعے لوگوں کا مال چوری کرنا لوگوں کا مال ہڑپ کرنا غریبوں کا جائیداد ہڑپ کرنا اپنے سے کمزوروں کو مارنا لوگوں کے راستوں پر کانٹے بچھانا یہ غلط ہے اسی طرح یہ آنکھ بھی بہت اچھی چیز ہے مگر اس کو غلط جگہوں پر نظریں ڈالنا اس کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھنا غلط اشارے کرنا نامحرم لڑکیوں پر نظریں ڈالنا یہ غلط ہے اسی طرح یہ موبائل بھی بہت اچھی چیز ہے
لیکن آج اس موبائل کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ پر، لوگوں کے جذبات و خیالات پر، لوگوں کے مزاج کردار پر، لوگوں کے خواب و خیالات پر، لوگوں کے کریکٹر پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ آج اس موبائل کے ذریعے ہمارے ایک نوجوان بچے اور بچوں کے دل کے اندر سے ایمان کی طاقت کو، ایمان کی نور کو کس طرح سے چھینا جا رہا ہے۔ آج اس موبائل کے ذریعے ہمارے ایک نوجوان بچے اور بچوں کے دل کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کس طرح سے نکالا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ اس سے بالکل واقف نہیں ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہیلے ہیلے ہے۔ یاد ہے کہ آج کوئی بھی چیز یورپ سے ایجاد ہو کر جو ہمارے پاس آ رہی ہے، چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہو، اس کے پیچھے دشمنان اسلام کی ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی منظم سازش ضرور ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا کے سائنسدانوں کا ایک بڑا ٹولہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس بات پر محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے ان کے ایمان کی طاقت کو، ایمان کے نور کو کس طرح سے چھینا جائے۔ آج اس کے لیے ہزاروں بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے موبائل پر جو رنگ ٹون بجتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فلمی گانے کی رنگ ٹون ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہر کوئی کے اندر ایک محسوس طریقہ سے اپنا ایک پیغام بھیج کر ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے جذبات و خیالات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے دین کے باتوں میں شک پیدا کرنے، ہمارے شہوت میں جذبات کو بار کر حیوانیت کو اتارنے کے اندر محنتیں کر رہے ہیں۔ اس کے واضح مثال ہم آج کل کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس موبائل کے ذریعے ہمارے بچوں پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ جب سے اس موبائل کا چلن عام ہوا ہے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں دن بدن تاریخ ہوتے نظر آ رہی ہیں۔ جب سے اس موبائل کا چلن عام ہوا ہے، تب سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں دن بدن براہ رہے آزاد خیال آوارگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سے اس موبائل کا چلن عام ہوا ہے، تب سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف دین سے دور ہوئے ہیں، بلکہ 95% نوجوان بچے اور بچیاں عشق محبت کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس میں موبائل کے ذریعے یا تو ہمارے نوجوان ہر وقت گانے اور میوزک سننے میں مست ہوتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی سے عشق محبت کے پنگے لڑانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے آج دشمنان اسلام اچھے گھروں کے شریف زادیوں کو ان کے گھروں سے شکار کر کے بے حیا اور بے راہ ہونے کے سیلاب میں ایسے پھینک رہے ہیں جیسے مچھلی کا شکاری کٹیا اور بہن کے ذریعے تالاب سے مچھلی کو شکار کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اسی موبائل کے ذریعے آج ہمارے ہزاروں بلکہ لاکھوں نوجوان بچے اور بچیوں کی زندگیاں تابناک ہونے کے بجائے دن بدن تاریخ سے تاریخ تر ہوتے نظر آ رہی ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف عشق محبت کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، بلکہ آج کل ایسے دل دہلانے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، ضلع امروہہ میں ایک جگہ ہے حسن پور لوہاری، وہاں اس موبائل کے ذریعے ایک لڑکے کا ایک لڑکے سے عشق کا چکر چل رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ عشق کا مشق چھپائے نہیں چھپتا، بار بار فون پر بات کرنے کی وجہ سے لڑکے کے گھر والوں کو ان سے بھڑک لگ جاتی ہے، تو لڑکے کے گھر والے ان دونوں کے راستے میں دیوار بننے لگے، لیکن وہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ہر وقت بے تاب و بے قرار رہتے تھے۔ آخرکار اس لڑکے نے اپنے گھر والوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری پلاننگ تیار کر لی۔ ایک دن اس نے شام کا کھانا پکاتے وقت پورے گھر والوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں ڈھیر ساری نیند کی گولیاں ملا دی۔ جب سب کھا پی کر سو گئے تو اس نے اپنے عاشق کو بلایا اور اپنے عاشق کو بلا کر دونوں نے ایک طرف سے ماں باپ بھائی بہن بھتیجا بھتیجے بھانجا بھانجے سب کو ایک ایک کلہاڑی سے دونوں نے مل کر کاٹ ڈالا۔ اسی دوران اس کا ایک چھوٹا سا بھانجا تھا، اس کے آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، لیکن وہ لڑکے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتا ہے اور وہ اسے وقت مر جاتا ہے۔ اس واقعہ کو انجام دینے کے بعد وہ لڑکے جا کر چھت پر سو جاتے ہیں۔
جب صبح ہوئے تو اس لڑکے نے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا. سب گاؤں والے اگل بگل والے سب جمع ہو گئے. پولیس آئی. جب پولیس والوں نے اس دل دہلانے والے واقعات کو دیکھا تو اس پولیس والوں نے سب سے پہلے اس لڑکے کو اس شک کے بنیاد پر پکڑا کہ اکیلے تنے تنہا کیسے بچ گئی. اس کے موبائل کو ہم نے قبضے میں لیا اور موبائل کو قبضے میں لینے کے بعد جب اس موبائل کا چیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا روزانہ ایک نمبر پر 20 سے 30 کالیں کیا کرتی تھی. سختی سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اس لڑکے نے سارا واقعہ بتایا. اس پولیس والوں نے اس کے عاشق کو بھی گرفتار کر لیا. آج وہ دونوں الگ الگ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام, نہ خدا ہے ملا نہ مثال سلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج کل ایسے ایسے دل سوز اور ہوش رہا واقعات اخباروں کی زینت بن رہی ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس لعنت سے, اس مصیبت سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ موبائل, یہ لعنت ہمارے گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں نہ آنی پائے. اس دور میں کون کو کیا کر ڈالے کسی سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. انسان جب عشق کے بھاور میں پھنس جاتا ہے, اس کے اندر عشق کی چنگاری بھڑکتی ہے تو اس کے عقل ٹھکانے میں لگ جاتا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھ پاتا, اس کے عقل کام ہی نہیں کرتے, وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے غالب نے کیا ہی خوب کہا, عشق نے نکما کر دیا غالب, ورنہ ہم بھی تھے بڑے کام کے آدمی. دوسری چیز جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے وہ ہے انٹرنیٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے, مگر آج کل شیطان کے چیلے چپاٹوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. آج انٹرنیٹ کے ذریعے فحاشی اور یاریت کو عام کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوئی پڑھنے والا طالب علم انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا اپنی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو اچانک دشمنان اسلام اس کے کمپیوٹر کے اسکرین پر ناچنے والے ننگی لڑکیوں کی تصویریں بھیج کر, پیشہ وار ناچنے والے لڑکیوں کی ننگی تصویریں بھیج کر یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. ابھی تک نوجوان ایک سو خالی دل دماغ کے ساتھ ایک دلچسپی کے ساتھ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اچانک اس کے دل و دماغ پر ایک شہوانی طوفان برپا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد پڑھائی کرنے کے بجائے عشق محبت کے پنگے لڑانے میں مصروف ہوتے ہیں. آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی تصویروں کے ساتھ موبائل نمبر بھیج کر چیٹنگ بازی کرتے ہیں, جس کا آج یہ نتیجہ نکل کر آ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچیاں کافر لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس لیے اب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انٹرنیٹ در حقیقت انٹرنیٹ یعنی جال میں پھنسے بن چکا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں. تیسری چیز جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے وہ ہے میوزک. وہ میوزک چاہے کون کے ہو یا گانے کے, آج دشمنان اسلام اس گانے اور میوزک کے ذریعے ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کے دل کے اندر سے ایمان کی طاقت کو, ایمان کے نور کو ایسے نکال رہے ہیں جیسے سپیرا اپنا دن بجا کر سانپ کے اندر سے زہر کو نکال لیتا ہے. جب سانپ کے اندر سے زہر نکال لیا جاتا ہے تو اس سے کوئی نہیں ڈرتا, اسے چھوٹے چھوٹے بچے مارتے ہیں, اس سے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں. لیکن جب بھی سانپ کے اندر زہر موجود ہوتا ہے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے قریب جا سکے. ایک دھیرے طرف جب تک ہم مسلمانوں کے اندر ایمان کی طاقت تھی, ایمان کے نور تھے, اسے کے بات کے اندر اتنے ہمت نہ تھے کہ ہم سے آنکھ ملا کر بات کر سکے. ہم ایک مسلمان 100 کافروں کے لیے کافی ہوا کرتے تھے, ہم 3,000 کے مقابلے میں بھاری ہوا کرتے تھے. ہمارے ایمان اور رعب دبدبا کا یہ عالم تھا کہ انسان سے انسان, حیوان اور درندے بھی ہم سے کام کرتے تھے. ہمارے ایک آواز پر افریقہ جیسا خطرناک جنگل خالی ہو جایا کرتا
کرتے تھے. ہمارے حوصلہ اور ہمارے ایمان ملکار کا یہ عالم تھا کہ جانور تو جانور سمندر اور دریا بھی اپنے اندر راستہ دینے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے اور ہم اس راستے سے اس پانی کے اوپر سے ایسے گزر جاتے جیسے خشکی کے اوپر سے گزر رہا ہو. ہمارے ایک نعرے تکبیر سے دنیا کے دوسرے پر طاقتیں اس وقت کے اندر چکتے سارے ہو جایا کرتے تھے. مگر افسوس صد افسوس کہ آج دشمنان اسلام نے اس گانے اور میوزک کے ذریعے ہمارے اندر سے ایمان کی طاقت کو ایمان کے نور کو ایسے نکال رہے ہیں جیسے سپیرا اپنا بن بجا کر سانپ کے اندر سے زہر نکال لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سمندر کے جھاگ کے برابر ہونے کے باوجود پورے دنیا میں 2.25 ارب ہونے کے باوجود آج ہمارے کوئی نہیں جاتا. آج دشمنان اسلام کے دلوں سے ہمارا روز دبدبا ختم ہو چکا ہے. آج ہم جدھر جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں. آج دشمنان اسلام ہمارے ماں بہنوں سے کھلونے کی طرح کھیل رہے ہیں. میرے دوستو وہ نوجوان ہمارے قوم کے وہ نوجوان جو قوم کے روح و جان ہوا کرتے تھے جو قوم کے دل و جان ہوا کرتے تھے آج وہ سور کتے بلے کی موت مارے جا رہے ہیں. میرے دوستو چاہیے تو یہ تھا کہ آج دشمنان اسلام کے جہل بازوں سے جہل سازشوں سے امت کے ہر فرد کو بچانے کی کوشش کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ دشمنان اسلام کو منہ پر جواب دینے کے لیے ہم خود میدان میں چلے آتے. مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم خود دن بدن ان کے ہی جالوں میں پھنستے جا رہے ہیں. آج ہم اپنے مزاج کو ان کے مزاج کے موافق بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. میرے دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کا مزاج بدل گیا ہے. جبکہ کل تک وہ نوجوان جن کے روح غذا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر ہوا کرتے تھے آج ان کی روح غذا گانے اور میوزک بنتی نظر آ رہی ہے. کل تک وہ نوجوان جن کا دل سماعت قرآن سے لطف اندوز ہوتا نظر آ رہا تھا آج ان کا دل گانے اور میوزک سے لطف اندوز ہوتا نظر آ رہا ہے. کل تک وہ نوجوان جن کے زبانیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رہا کرتے تھے آج ان کی زبانوں سے بے حیائی کے گانے سنائے دیتے ہیں بے غیرتوں کے نعرے سنائے دیتے ہیں. کل تک وہ نوجوان جن کے بہن بیٹے کا لوگوں کے سامنے بے پردہ جانا ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا آج وہ لوگوں کے سامنے ناچتے پھرتے بہن بیٹے پر فخر محسوس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل تک مسلم قوم جن کے غیرت کا حالت تھا کہ اگر کوئی جلوس گانا گاتے ہوئے یا گانا بجاتے ہوئے مسجد کے سامنے سے گزر جاتے تو پورے مسلم قوم اس پر اپنے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. مگر افسوس صد افسوس کہ آج وہی مسلم قوم شادی بیاہ کے موقع پر مسجد کے سامنے ناچتے اور ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج مسجد کے سائے بیٹھ ڈالے میں مسجد کے سامنے گندے فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلکہ بعض دفعہ گھروں میں اتنی تیز آواز میں گانے سنے جاتے ہیں یا فلمیں دیکھی جاتی ہیں کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں میرا آپ لوگوں سے یہی عرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان تمام برائیوں سے خود بچیں اپنے بچوں کو بھی بچائیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہے سنے باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.